السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ معزز سامعات، ہم جنت کے بیان میں جنت کی ترغیب اور اس کی صفات کے متعلق جان رہے تھے، تو آج میں جنت کی نہروں، جنت کے درخت اور ان کے پھلوں کے متعلق احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ سنن ترمذی ابواب التفسیر القرآن میں حدیث نمبر 3361 میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر بہشت کی ایک نہر ہے، بہشت کی ایک نہر کوثر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اللہم ارزقنا، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جنت کی نہر کا بیان ہے کہ دنیا کی نہروں سے اس کی کوئی مثال مل سکتی، کوئی نظیر ملتی نہیں۔ عام انسان فطرت میں ہم خود بہت زیادہ نہروں سمندروں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر اس جنت کی نہر کا کیا مقام اور خوبصورتی کا کیا منظر ہوگا۔ اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4881 میں جنت کے درخت اور ان کے پھلوں کا تذکرہ ہے۔ صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب، بے شک جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب، چلنے والا اس کے نیچے چلتا ہے، فی ظلھا، اس کے سائے میں، مئۃ عام، 100 سال، لا یقطعھا، پھر بھی اسے طے نہیں کر سکتا۔ ان شئتم فقرؤا، اگر تم چاہو تو یہ تلاوت کر لو، ظل ممدود وماء مسکوب، اور لمبے لمبے سائے اور بہتا ہوا پانی۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 30 سے 31۔ اور یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنہ میں 2826 نمبر روایت موجود ہے۔ سیدنا انس کیا فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے، اس کی چھاؤں میں سوار 100 سال بھی چلتا رہے نا تب بھی اس کو طے نہیں کر سکتا، اتنی وسیع اتنی طویل اس کی چھاؤں ہے۔ اور اگر چاہو تو اس آیت کو ہی پڑھ لو، حدیث تو یہ بیان کر دی ہے، اس حدیث کی تائید قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 31 فرمایا، اس کے اندر وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْکُوب، لمبے لمبے سائے اور بہتا ہوا پانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کی ساری نعمتوں سے مسرور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔